لائق محمد خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ پاکستان کے نامور سیاستدان اور نابغہ روزگار شخصیت اعظم خان صاحب کے سواتی ہیں، اور طور غر کے علاقے سے یہ MNA بھی رہ چکے ہیں، اور 2018 سے ابھی تک یہ MPA بھی رہے ہیں. اس حوالے سے نیشن نیٹ ورک میں ہمیشہ عوامی مسائل کو عوامی نمائندوں سے بات چیت ہوتی ہے اور عوام کو ان سے مطمئن کیا جاتا ہے. لقمان خان صاحب، آپ سے میرا پہلے ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پر آپ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ نیشنل پارٹی میں تھے، پھر GUI میں آئے، اور GUI آنے کے بعد سے پھر آپ آزاد رہے اور پھر آپ PTI میں شامل ہوئے. تو تیزی کے ساتھ آپ نے سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ نے تبدیل کیے ہیں، اس کی کیا بنیادی مجبوری ہے؟ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر بلا کر بڑی عزت افزائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مفتی صاحب، گزارش اس طرح ہے کہ مجھ سے بڑے بھائی فیض محمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے قومی اسمبلی کے ممبر بنے. اللہ انہیں بخشے. 1 سال بعد ان کی فوت ہو گئے. اس کے بعد حلقے کے عوام نے مجھے مجبور کیا کہ آپ الیکشن لڑیں. چونکہ اس دوران میرے 2 بھائی اور نذیر خان اور اقبال خان فوت ہو چکے تھے. میں بڑا رنجیدہ تھا. مجھ میں الیکشن لڑنے کی سکت نہیں تھی، لیکن لوگوں نے، پورے حلقے کے عوام نے مجھے زبردستی الیکشن میں کھڑا کیا. چونکہ جب میں الیکشن میں کھڑا ہوا تو فیض محمد خان کی جگہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کا حق میرا تھا، جو کہ صفدر نے ٹکٹ اپنے بھائی کو دے دیا. چونکہ اعظم خان صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا، انہوں نے مجھے جمعیت اسلام کے الیکشن کرنے کی دعوت دی. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملایا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے قداور عالم بھی ہیں اور بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں. پھر میں نے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. جب میں الیکشن لڑا تو بہت بڑا زور تھا. پیپل پارٹی کی سینٹر میں حکومت تھی، NP کی صوبے میں حکومت تھی. اللہ نے کیا کہ حلقے کے لوگوں نے وفا کی. اللہ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے. میں الیکشن جیت گیا. الیکشن جیتنے کے بعد سواتی صاحب نے جمعیت علماء اسلام پارٹی چھوڑ دی. میں جمعیت علماء اسلام میں ہی رہا، اور دوسرا الیکشن بھی میں نے قومی اسمبلی کا جمعیت سے لڑا. سازش آڑے آ گئی. ناخواستہ کیا ہوا، اگر میں اس پارٹی کو چھوڑنا چاہتا تھا تو میں دوبارہ قومی اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑتا؟ میرا بھائی PTI سے لڑ رہا تھا مانسر سے، اور میں جمعیت سے لڑ رہا تھا. اچانک مجھے پارٹی والے، جمعیت والے اعتماد بھی نہیں کرتے تھے، تو اچانک وہ اثر ہوا کہ میرا نوٹیفکیشن ہو گیا پارٹی سے نکالنے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. چونکہ آپ کو علم ہے کہ ہماری آبا و اجداد جو تھے، میرے نانا فقیر محمد خان، فقیرہ خان صاحب، وہ فخر افغان بادشاہ خان صاحب کے بڑے پہلی صف اول کے لوگوں میں شامل ہوتے تھے. ان کے ساتھ انہوں نے بڑا سفر کیا اور بڑی تکلیفی کاٹی. میں NP میں گیا اور میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا. میں جیت گیا. اس اثناء میں حیدر خان نے معصوم شاہ کو کہا کہ کوئی ایسا کام، مجھے کہا کہ اس کو بولو کرے، جو میرے بس میں نہیں تھا. تو اس وجہ سے مجھے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا کہا، تو میں نے پارٹی چھوڑ دی. پارٹیاں زور سے نہیں چلتی. اس کے بعد مجھے بڑی آفریں کی سب پارٹی والوں نے. میں نے کہا نہیں، اللہ کے فضل سے اس دفعہ پھر تو غر کے عزت مند، غیرت مند، تقویدار
حیادار لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میں دوبارہ پھر جیتا اور پی ٹی آئی میں شامل ہوا اپنے حلقے کے لوگوں سے پوچھ کے۔ یہ کہانی ہے ساری۔ اچھا، تو اس سے کہ اس سے آپ کے پارٹیوں سے بدلنے سے تو بظاہر نظر یوں آتا ہے جیسے کہ سیاست میں نظریاتی پہلو بہت کمزور ہیں۔ یعنی آپ نیشنل پارٹی میں ہیں، آپ جمعیت میں چلے جائیں، آپ پی ٹی ایم میں چلے جائیں، تو اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ نظریاتی جو ایک پہلو ہے اس میں یعنی کمزوری سامنے آ رہی ہے اس میں۔ مفتی صاحب بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں بالکل سیدھا چلتا ہوں، تو اگر مجھے مجبور کیا جائے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں تو نظریہ میرا تو مضبوط ہے، جو مجھ پہ چھڑاتے ہیں ان کا کمزور ہوا ہے۔ یعنی مجبور کر دیے گئے ہیں آپ پارٹی چھوڑنے پہ۔ اچھا، تو حقیقت تو یہی ہے۔ آپ ابھی جو اپنے طورغر کے علاقے میں آپ کام کرتے ہیں، اور میرے اپنے خیال سے چونکہ میرا تعلق بھی طورغر سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پسماندہ ترین ایریا ہے، جہاں نہ تعلیم ہے، نہ وہاں سڑکیں ہیں، اور نہ کوئی ایسی کوئی خاص خصوصیت ہے کہ جس کو ہم بیان کر سکیں کہ ہم یہاں ترقی کی ہے۔ اس پسماندگی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور آپ نے اب تک اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ مفتی صاحب، آپ کا ماشاء اللہ تعلق طورغر سے، اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے طورغر کے علماء حیدرآباد، کراچی، لاہور، اسلام آباد بڑی بڑی مساجد میں اور مدرسوں میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مفتی صاحب، میں نے ایک پل شروع کیا ہے جس کی لاگت 8 ارب روپے ہے، دریا کے اوپر، جو کہ مداخیل، اسنزی اور کچھ علاقہ اکازی کا یہ 3 تپوں سے ملائے گا، جو کہ انشاءاللہ 1 سال میں شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک 4 ارب روپے کا روڈ بن رہا ہے جو کہ کڑاک سے شروع ہے اور پل تک پہنچے گا۔ یہ بنیر، مردان، نوشہرہ یہ بالکل ساتھ ہوں گے اس پل کی وجہ سے۔ اب جو آدمی مداخیل سے اب جدوا جاتا ہے تو اس کی ایک رات منصرہ آتی ہے، پھر دوسرے دن پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ جدوا سے مداخیل 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ 2 دن کا سفر اس کا بچ جائے گا، اخراجات بھی بچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ برندو خوار ڈیم اب شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، وہ بھی اس مہینے 2 مہینے میں شروع ہو جائے گا۔ اب زمین خریدی جا رہی ہے، کالج کی منظوری میں نے لے لی ہے جدوا میں، خدا کے فضل سے وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ ڈی ایچ کیو کے لیے پیسے کم تھے، یہ ڈگری کالج ہے؟ ڈگری کالج کے لیے ڈی ایچ کیو کے لیے پیسے کم تھے، وہ بھی پیسے وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی صاحب نے دے دیے، وہ بھی تیزی سے کام شروع ہے، امید ہے کہ سال میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ مین سڑک جو ہے تھاکوٹ دربن روڈ، اس کے لیے بھی 4 ارب روپے کی منظوری دی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے، وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ اور 400 مساجد میں، 500 مساجد ہیں ٹوٹل، 400 مساجد میں اللہ کے فضل سے سولر لگ گئے، اور رمضان تک کوشش ہے کہ جو 100 مساجد ہیں ان میں بھی لگے گی کہ رمضان میں لوگ مسجد میں روشنی میں نماز پڑھیں اور دعا کریں، اور ہمارا یہ طورغر چمکتا اور جمکتا رہے انشاءاللہ۔ ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، وہ ہمارے وہاں تو مذہبی تعلیم تو بہت ہے، مدرسے بھی ہیں، مساجد میں بھی انتظام ہے، لیکن اس پرائمری حوالے سے، یعنی بالکل پرائمری درجے میں بھی ہمارے یہاں تقریباً مساجد کے اندر اسکول پڑھائے جاتے ہیں، اور ایسے اسکول سامنے آئے ہیں جو مسجدوں میں پڑھاتے ہیں، اور کچھ ایسے اسکول بھی ہے کہ جن کے پاس فرنیچر بھی نہیں ہے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ فرنیچر والا معاملہ جہاں تک ہے وہ تو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، کافی حد تک فرنیچر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اسکولوں میں، اور یہ مکتب اسکول جو ہے ان کی جگہ ہمیں صوبائی گورنمنٹ نے پرائیویٹ اسکول دیے ہیں، وہ کچھ 40 مجھے دے دیے ہیں، ان پہ کام شروع ہے، وہ جلد مکمل ہو کے کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ کافی حد تک میری تگ و دو ہے کہ ایجوکیشن کے معاملے میں طورغر انشاءاللہ آگے بڑھے گا خدا کے فضل سے انشاءاللہ۔ اور اس کے یہ جو 10 اسکولوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ مساجد میں پڑھاتے ہیں،
اور ان کے پاس جگہ نہیں ہے. وہ 10 اسکول جو مکتب اسکول تھے وہ ہم نے بلڈنگ کرائے پہ لینے کی ہے. گورنمنٹ نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے, وہ ہم بلڈنگ کرائے پہ لے کے اسے شفٹ کریں گے اور 2 اساتذہ جو ہے وہ ہم ان کو دیں گے جن کا انٹرویو ہو چکا ہے. آرڈر 2 ہفتے میں ہو جائیں گے اور یہ مکتب اسکول جو ہے وہ پرائمری اسکول میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بعض لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ جیسے کہ محکمہ زراعت ہیں کہ اس میں جو فیمیل آفیسر ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ذلت غور کو نیچے دیکھا تک نہیں ہے, وہیں سے تنہائی لے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے پاس 3 فیمیل ہیں, ایک ایگریکلچر اور ایک پبلک ہیلتھ اور ایک دوسرے کسی محکمے میں سائل کنزرویشن. زراعت والی میڈم جو ہے وہ بڑی جان فشانی سے کام کر رہی ہے, بالکل جاتی بھی ہے اور وہ کام بھی کرتی, اچھا کام کرتی ہے وہ. اور اس کے ساتھ جو ہماری پبلک ہیلتھ کی ایک سین ہے وہ بھی اچھا کام کر دی ہے. سائل کنزرویشن والی جو ہے وہ نہیں کرتی, اس کے لیے ڈی سی صاحب نے سیکرٹری کو لکھا ہے, اس کی جگہ دوسرا آدمی آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 2 خواتین جو ہے یہ بہتر کام کر رہی ہیں اور یہ بالکل غلط ہے کہ وہ نہیں جاتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ ان کی مکمل رابطے میں, وہ دفتر بھی جاتی ہیں, وہ ہر قسم کا اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھ کے کام کرتی ہیں. انشاءاللہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پر آپ نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کا تعلق کوہاٹ سے اور کوہاٹ ہی میں ہوتی ہے اور وہ تورغر تک آئی بھی نہیں ہے. اس میں میرے پاس ٹوٹل 3 خواتین ہیں, ایک سائل کنزرویشن والی وہ مانسرا سے تعلق ہے اور 2 جو ہیں وہ ایک مانسرا سے اور دوسری پشاور سے, تیسری کوہاٹ والی ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی, بالکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوہاٹ والی کوئی. اچھا تو آپ میں 2 خواتین جو ہیں جو اپنے محکمے کو اچھی طرح دیکھ رہی ہیں, بہت اچھی طرح, ورنہ میں کسی صورت بھی ان کو نہ چھوڑتا, اچھی طرح دیکھ رہی ہے اور وہ گائیڈ لائن بھی لیتی ہیں اور اچھے سے بہتر اپنے اس کو اپنے محکمے کو کام کو چلا رہی ہیں. میں ان سے 100% مطمئن ہوں. اگر کوئی شکایت ہے کسی کی تو مجھے کہے, میں ڈی سی صاحب سے کہہ کر انہیں بٹھا کر ان کی شکایت دور کروں گا انشاءاللہ. اچھا جیسے آپ ایک 2009 سے شاید تورغر میں ہیں اور 2025 ختم ہو, آپ مختلف ایریا میں کمپلین کرتے رہتے ہیں. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ پل ڈلے گا تو علاقے کے اندر آمد و رفت کے اندر ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہو جائے گا, لوگ جلدی پہنچ سکیں گے. لیکن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک اور تیسرے گاؤں تک آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھو کہ روڈیں ابھی تک مطلب بالکل کچی, ایسی کچی ہے کہ یہ ہے کہ گاڑی کا چلنا اس پر یہ ہے کہ حادثات کو دعوت دینا ہے. تو ایسا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ غفلت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے؟ مفتی صاحب میرے پاس فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے. میں اپنے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تورغر جو ہے وہ ایک قبائل ہے. پہلے تورغر کے لوگ ہم پاکستانی ہیں, پھر قبائل ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ایک پاکستانی قبائل جو ہے ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, اور 400 سال چونکہ یہ رہا ہے, طیبل رہا ہے تورغر, اور وہ قبائل اور غیرت مند قبائل ہیں, اور ہمارے 1 کروڑ قبائل کی دل کی دھڑکن ہے سہیل افریدی. انشاءاللہ یہ بہت کامیاب وزیر اعلیٰ ہوگا, ہم اس کا ساتھ دیں گے. جہاں تک آپ نے کہا روڈوں کا, تقریباً 26-27 روڈوں کو کام شروع ہے ہر جگہ پہ. تھوڑا سا درمیان میں فنڈ کی قلت تھی, اب فنڈ مجھے مل گیا ہے, جوگ در جوگ شروع ہے. میرا یہ پوری کوشش ہے کہ جو میرا اللہ نے چاہ 3 سال ہمارے جو باقی ہیں اس میں تقریباً 70-75% روڈ مکمل کر لوں گا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 35 سال ایک خاندان اس تورغر پہ مسلط رہا ہے, اگر وہ 35 سال میں 35 کام بھی کرتا نا تو آج مجھے تھوڑا سا فائدہ ہوتا. لیکن انہوں نے اپنی ذات کے بغیر, پیٹرول پمپ بانے کے بغیر, کوٹھیاں بنانے کے بغیر, اپنے بچوں کو نوکری دینے کے بغیر, اپنے بھائیوں کو نوکری دینے کے بغیر اور ٹھیکے لینے کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کیا. اس سارا بوجھ مجھ پہ پڑ گیا ہے. لیکن انشاءاللہ میرے ساتھ تورغر کی علماء, سادات برادری, مشران کی دعا ہے, ماؤں بہنوں کی,
انشاءاللہ میں اس میں کامیاب ہوں گا خدا کے فضل سے۔ یہ ایک آخری سوال بہت ہے کہ جو لوگ عمومی طور پر کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تو غرض سے نمائندہ بھی ایم پی ہے، ایم این اے ہے، وہ طور غرض سے نہیں ہوتے ہیں، وہ باہر سے ہوتے ہیں، اور یہاں کام کرنے والے طور غرض کے اندر ہیڈ کوارٹر میں آس پاس اسکولوں میں جہاں سرکاری محکمے ہیں تو وہاں سارے باہر کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ملازمتیں وہاں نہیں ملتی ہیں۔ میں اپنے 2 پیریڈ جو ہیں قومی اسمبلی میں، تو خیر قومی اسمبلی کے ممبر کا صوبائی معاملے کا اختیار تو کم ہوتا ہے، میں 2 پیریڈ، 1 پیریڈ میں نے پورا گزارا ہے، اس سے پہلے 5 سال تقریباً 3.5 سال 1.5 سال اسمبلی پہلے ٹوٹ گئی، اب میرے 2 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ مجھ پہ یہ الزام بالکل کوئی ثابت کر دے کہ میں نے ایک آدمی تورغر ضلع سے بار کا بھرتی کیا ہے، خواہ کلاس 4 ہے، خواہ کسی پوسٹ بھی ہے، تو میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کوئی آدمی تورغر کے بغیر بار نہیں بھرتی کیا اور نہیں میں چھوڑتا ہوں بالکل بھی، اس لیے۔ اور جہاں تک اندر اور باہر کا تعلق ہے، میرا تعلق NA-15 سے ہے اور تورغر NA-15 میں ہے۔ طور کے 18 محکموں میں تو طور کے لوگ تو نہیں ہیں۔ 18 محکموں میں 100% تورغر کے لوگ ہیں۔ وہ پوسٹ مجھ سے پہلے جس میں تعلیم نہیں تھی تورغر کے، اگر اس پوسٹ پہ کوئی آیا ہے تو وہ خالی پوسٹ نہیں چھوڑ سکتی حکومت، لیکن اگر تورغر کے ڈومیسائل والا تعلیم والا ہے تو قطعاً بھی میں اس کو نہیں چھڑتا، پہلے وہ بھرتی ہوتا ہے بعد میں دوسرا۔ آپ یہ تو بالکل آپ نے کہا ہے کہ وہاں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں جیسے کہ طور ہیڈ کوارٹر میں دیکھتے ہیں، پولیس میں دیکھتے ہیں، افسران کے لیول پہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو طور کے لوگوں کو نہیں نظر آئیں۔ میں تو 100% پولیس میں 100% لوگ جو ہیں نا جی، جو بھرتی ہوتے ہیں وہ پولیس میں جو ہیں وہ تورغر کے ہیں، جو اپر جو آفیسر ہیں وہ کوئی بانسرا سے آتا ہے، ان کو اپنا پیریڈ ہوتا ہے، جس طرح تورغر کے لوگ کوستان کے لوگ ابتباد میں ہوتے ہیں، ابتباد کے لوگ تورغر میں ہوتے ہیں، یہ سرکاری صوبائی کا یہ طریقہ کار ہے، اس میں ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بھرتی والا تعلق ہے، بھرتی میں کوئی آدمی بھی تورغر کے ڈومیسائل کے بغیر میں نہیں چھوڑتا بھرتی کرنے کے لیے۔ تو آپ کے اہداف کیا ہیں طور کے حساب سے؟ دیکھیے اب تو طور میں تو میں آپ سے کہا مذہبی تعلیم تو بہت ہے، مدرسے وہاں بہت ہیں، لیکن مذہبی تعلیم اور مدرسے جو ہیں وہ ملازمت کے تو پیشہ تو نہیں ہیں، تو اس حساب سے کیا کر رہے ہیں وہاں؟ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ میٹرک پاس کر کے بچے گھر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی اتنی رسائی نہیں ہوتی، اتنے پیسے نہیں ہوتے، اتنے اخراجات نہیں ہوتے کہ وہ جا کے آگے تعلیم حاصل کریں۔ تو اللہ کے فضل سے کالج بن گیا ہے، مجھے امید ہے کہ 4-6 مہینے سے پہلے کالج سٹارٹ ہو جائے گا، یہی بچے یہاں پر کالج پڑھیں گے، یہی غریب بچے پڑھیں گے، یہی ملازم ہوں گے، یہی ڈی سی بنیں گے۔ جب یہ ان کی تعلیم کالج والی ہوگی تو اللہ کے کرم سے یہ سب کچھ ہوگا، اللہ کی مہربانی سے۔ یعنی یہ بات ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ جہاں کچھ سوالات تھے جو آپ سے میں نے کیے اور آپ نے اس کے تفصیل سے جوابات دیے، لیکن ایک بات تو اس میں یہ بات ہے کہ لوگ مانتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک سیاست میں ایک دلیر شخص ہیں اور عوامی حقوق کے لیے اور کسی حق کے لیے آپ ہر قسم کی لڑائی تک لڑ جاتے بھی ہیں، اس پہ ہمیں خوشی ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈیلی میشر نیٹ ورک میں آپ تشریف لے آئے اور اپنے طور کے اور اپنے علاقے کے حساب سے ہمیں تفصیل بتائے ہیں، اور امید کرتا ہوں جب بھی کراچی آئیں گے تو آپ ہمیں زیارت بخشیں گے۔ آپ بھی جب آئیں گے تو مجھے ملیں گے انشاءاللہ۔